بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سبھی دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اورنگزیب عالمگیر اور ایک بیروق کا قصہ جو آج کی حقیقت کے قریب تر ہے، آج ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کریں، انمول دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بیروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رمش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بیروپیہ ہوں، میرا نام کندن بیروپیہ ہے اور میں ایسا بیروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے تبحر علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں اور میں غصہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توزیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو، اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو بادشاہ نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ اب ظاہر ہے اس وقت 500 تو بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنت پر اکثر حملہ کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ اب یہ بات اس بیروپیہ تک پہنچ گئی، چنانچہ وہ یہاں سے سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے جو لوگ تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ یہاں رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اسی ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک 1 سال بعد جب بادشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوفزدہ تھا۔ جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں قلعہ نہ توڑ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں،
درخت کے نیچے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ معظم پریشان تھے، بیچارہ بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریے، میں کل اس قلعہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد از نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے وہ آپ کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی چیزیں ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ بادشاہ واپس آ کر اپنے تخت پر بیٹھا اور فرمان جاری کرنے لگا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بیروٹیا اسی طرح منکے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بیروٹیا نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جناب علی میں کندن بیروٹیا ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ بادشاہ نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ بیروٹیا نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دہرا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دہروں اور پھر بے ایمانی کروں۔